کون؟ ہم نے کہا اٹل بہاری جی 74 سال کے ہو گئے ابھی تک کنوارے ہیں. سوال یہ ہے کہ کامن لا سول لا سب کے لیے ہے تو ہمارے لیے بھی. بھائی جب 2 بیوی رکھنے والا اگر مجرم ہو سکتا ہے تو ایک بھی بیوی جس کی نہ ہو تو. اگر اٹل بہاری جی کی 2 بیوی ہوتی یا کم سے کم 1 ہوتی, 4-5 لڑکے پیدا ہوتے تو آج کم سے کم ہو سکتا اسامہ بن لادن سے بڑا ہوتا, اس کا کم سے کم ختم تو کرتا. سب سے بڑے مجرم یہ ہیں جو ایک بیٹے کے بھی باپ نہیں ہیں. اب بتاؤ مسعود اظہر کو کون ختم کرے گا؟ بتاؤ جیش محمد کا کون خاتمہ کرے گا؟ نیتا لوگ تو شادی نہیں کر رہے ہیں. ہائے رام, کنواروں کا ہے زمانہ. یو پی میں مایاوتی جی کنواری, ہمارے دیش کا پردھان منتری کنوارا, راشٹرپتی بھی لے لو اے پی جے عبد الکلام وہ بھی صاحب کنوارا, مدراس کی لے لو تمل ناڈو کی مکھ منتری جے للتا وہ بھی کنواری. کیا ہوگا اس بھارت کا؟ یہ فوج کہاں سے آئے گی؟ ہندوستان کے بارڈر پر لڑنے کے لیے پاکستانیوں کو اور جیش محمد اور طیبہ کو ختم کرنے کے لیے کہاں سے فوج لائیں؟ اللہ کا شکر ادا کرو مسلمان 2-2 3-3 بیویاں رکھ کے زیادہ بچے زیادہ اولاد پیدا کرتے ہیں, یہی بارڈر پہ کام آئے گی. پھر بھی ہم آتنکوادی, پھر بھی ہم آتنکوادی. ہائے ہائے کیا ہوا؟ فلاں لوگوں کو گولی سے بھون ڈالا. کیا کر ایڈوانی جی کی ہتیا کی سازش رچ رہے تھے یہ لوگ آتنکوادی. اندرا گاندھی کے قاتلوں کو آتنکوادی نہیں کہا گیا. راجیو گاندھی کا قتل کس نے کیا تھا؟ آج اس کی قوم کو آتنکواد کی نظر سے کیوں نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ سنجے گاندھی کو مروانے والی قوم کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جاتا ہے؟ اور مہاتما گاندھی کے سینے کو چھلنی کرنے والوں کے بارے میں کیوں نہیں وچار کیا جاتا؟ یہ سب بیچارے مہاپرش تھے, یہاں سازش کرنے والا آتنکوادی. غور کیجئے گا میرے بھائیوں, آج میڈیا کتنی غلط رپورٹ پیش کر رہی ہے. اسلام آتنکواد, آتنکواد, آتنکواد. اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے شانتی والا, اور اسلام لانے والا نبی ہے رحمت للعالمین. اور رحمت للعالمین کا معنی صرف مکے والوں پر نہیں, سارے وشو کے اوپر رحمت بن کر آنے والا, کرپالو اور دیوان بن کے آنے والا. کیا آپ نے نہیں سنا اس یہودی کے گلے میں, یہودی نے محمد رسول اللہ کے گلے میں پھندا ڈال دیا. کون تھا؟ یہودی تھا. مروڑنے لگا, آئے محمد, زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے میرا قرض دے. اللہ کے نبی نے کہا کہ 1 ہفتے کا وقت مانگا تھا, ابھی 5 ہی دن ہوئے, 2 دن باقی ہیں. کہا مجھے آج ضرورت ہے. کہا آج تو نہیں ہے میرے پاس, جو ٹائم میں نے مانگا تم نے دیا وہ تو اتنا تو پورا ہونے دو. کہا نہیں مجھے آج ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے کہا آج تو نہیں ہے. کہا میں اس جگہ سے تجھے اٹھنے نہیں دوں گا جب تک کہ تو میرا قرض نہ دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر جو کملی اوڑے ہوئے تھے, جو چادر اوڑے ہوئے تھے, اس کو آپ نے اٹھایا, اپنے کاندھے سے زمین پہ بچھا لیا اور وہیں بیٹھ گئے. آئے میرے بھائی تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ. اگر تم مجھے اس جگہ سے جانے نہیں دینا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی, میں تمہاری اجازت کے بغیر جا بھی نہیں سکتا. شانتی پریہ دیکھو, لڑائی چاہتے کون ہوتا ہے تو؟ آج جو شانتی والے نبی کی قوم دیکھو, تھوڑی سی بات ہو تیری ماں کا, تیری بہن کا, پھر تو ان سے کلمے ہی کلمے سن لو. تھوڑی سی بات ہو, دیکھیے جو نبی میرے بھائیو اتنا شانتی والا ہے کہ اگر تم نہیں جانے دیتے ہو تو لو میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں. اللہ کے نبی اسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں. خصائص میں علامہ سیوطی بحوالہ بیہقی نقل کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہودی اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت دیتے تاکہ میں نماز پڑھ کے واپس آ جاؤں. کہا آئے اللہ کے نبی, آئے محمد, اتنی بھی اجازت نہیں کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ, یہیں رہو. آپ نے وہیں تیمم کیا اور اسی جگہ پر اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز پڑھی, عصر کی نماز بھی اسی جگہ پہ پڑھی. مغرب کا وقت ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے ہر نماز کے لیے اس سے وقت مانگا لیکن اس نے منع کر دیا, مغرب بھی آپ نے وہیں پڑھی.
عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ نے عشاء کے لیے ٹائم مانگا، اس نے نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز بھی اسی جگہ پہ پڑھی۔ سنیے، اس کے بعد میں خصائص میں علامہ سیوطی نقل کرتے ہیں کہ رات بھر بھی اس نے جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اللہ کے نبی نے فجر کی نماز بھی اسی جگہ پہ پڑھی۔ اس کے بعد میں اس نے کہا، یہودی نے، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ کو آزما رہا تھا، آپ سے قرض لینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنی کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا ہے کہ انتم رشی بڑے اچھے سوبھاؤ کا مالک ہوگا، اس کے کریکٹر بڑے اچھے ہوں گے اور وہ لڑائی اور جھگڑے پر نہیں اترے گا۔ آئے محمد، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اندر یہ سارے کے سارے اخلاق دیکھ لیے، جو بھی آپ کے پاس آیا مسلمان آپ نے اس کو واپس کر دیا اور آپ سے لڑنے نہیں دیا، حالانکہ میں اکیلا اور آپ کے ساتھی بہت دیر لڑ سکتے تھے، لیکن واقعی آپ کا دھرم شانتی والا، آپ شانتی پریے، آپ شانتی والے ہیں۔ آئے اللہ کے نبی، یقیناً میں نے آپ کو نبی مان لیا، میں نے آپ کو رشی مان لیا، اور اسی جگہ پر وہ یہودی زور سے کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام بیہقی لکھتے ہیں کہ فاسلم الیہودی واہل بیتی، یہودی بھی اسلام لایا جب اپنے گھر پہ گیا اور گھر والوں کے سامنے محمد الرسول اللہ کا اخلاق پیش کیا تو پورا کا پورا اس کا گھر والے مسلمان ہو گئے۔ شانتی پریے تھے اور شانتی کو استھاپت بھی کرتے تھے۔ اب ہمیں میڈیا والوں، تمہارا دھرم سچا ہوگا تو تم سچی بات لکھو گے، تمہارا دھرم جھوٹا ہوگا تو جھوٹی بات لکھو گے۔ پیپروں میں پڑھتا ہوں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، کس طریقے سے آج اسلام کا غلط پرچار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایک ہوا کھڑا کر دیا، سب کو، ہر داڑھی والے کو آتنکواد کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ہر داڑھی والے کو آتنکواد کی نظر سے۔ یہ آتنکوادی ہو سکتا ہے شک کی بنیاد پر، جس کو چاہا جیل میں ڈال دیا۔ کہو ہمیں حکومت نے یہ آرڈر دیا، شک کی بنیاد پر تم کسی کو بھی جیل میں ڈال سکتے ہو، فوٹو چلا سکتے ہو۔ اگر تمہیں یہ آرڈر دیا ہے شک کی بنیاد پر، اگر چند لوگ شک کی بنیاد پر مسلمانوں کو، داڑھی والوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، تو بھارت کے 30 کروڑ مسلمانوں کا شک ہے کہ گجرات کی دھرتی پر جو خون کی گنگا بہی ہے وہ نریندر مودی کے اشارے پر ہوئی ہے۔ 30 کروڑ مسلمانوں کے شک کو دور کرنے کے لیے نریندر مودی کے اوپر پوٹا کیوں نہیں چلایا جاتا؟ نہیں صاحب، یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نریندر مودی صاحب کے اشارے پر گجرات میں فساد ہوا اور پھر وہ چناؤ جیت گیا۔ بھارت کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ خود اندازہ لگا لو کہ آج بھائی چارے کو پھیلانا نہیں چاہتے، کچھ راوڑ صفت، راوڑ وشیشتا سے ہی لیس ہو کر کچھ لوگ آئے ہیں جو ہماری دھرتی کو ناپاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت ماں کی 2 آنکھیں ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ اگر کسی ایک آنکھ کو بھی نکالنے کی کوشش کی تو ساری دنیا میں بھارت اندھی کہلایا جائے گا یا کانا کہلایا جائے گا۔ اسلام دھرم شانتی کی شکشا دیتا ہے اور اس کی شانتی کو میں ابھی آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ کافروں کو مارو۔ ابھی میں بگ فائٹ دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی ٹیلی ویژن پر جو ایڈورٹائز وہ آتا ہے نا، بگ فائٹ، جو جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان ایک طرف ہندو بھائی اور سوال اور جواب ہوتے ہیں، سوال اس سے کیا جاتا ہے، جواب دیتا ہے۔ ابھی نریندر مودی کا اور مسٹر زکریا، ڈاکٹر زکریا کا آ رہا تھا بگ فائٹ، تو اس میں دکھایا جا رہا تھا، نریندر مودی بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کے قرآن میں آیا کل کافر، کل کافر، کل کافر، کافر کو مارو، کافر کو مارو۔ ابھی بیچارے یہ لوگ یہی نہیں جانتے کہ کافر کہاں کس کو گیا ہے، کافر کہاں کس کو گیا ہے۔ رام چندر جی نے بھی کہا تھا، ہنومان لکشمن جاؤ، شری لنکا کی دھرتی پہ جاؤ اور
وہاں میری سیتا کو پہلے پیار سے مانگنا، اگر پیار سے نہ دے تو ناستکوں کو قتل کرنا، ان سے جنگ کرنا، ان سے یدھ کرنا۔ رام چندر جی نے جن کو ناستک کہا تھا، قرآن بھی انہی کو کافر کہہ رہا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو قرآن کو نہ مانے وہ کافر، قرآن یہ کہتا ہے جو ایشور کے آدیش کا النگھن کرے، ایشور کے اللہ کے آدیشوں کا پالن نہ کرے اور اللہ کے قانون کو استھاپت نہ کرے، وہ کافر ہے، وہ ناستک ہے، وہ کافر اور وہ ناستک ہے۔ قرآن ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا اور اس نے لوگوں کے ضمیروں کو بدلا۔ بھوپال کی دھرتی پر آج بھی ایک ڈاکٹر رہتے ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ۔ آج ان کا نام اسلام الحق ہے۔ MBBS MS ڈاکٹر، امریکہ سے ڈگری لے کے آیا۔ جب اس ڈاکٹر نے قرآن کی اسٹڈی کی، قرآن کو پڑھا، قرآن کو پڑھ کر اسلام لے آتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھارت کے مسلمان کیسے ہیں مجھے یہ نہیں دیکھنا، بلکہ ان مسلمانوں کی کتاب قرآن کیسا ہے مجھے یہ دیکھنا ہے۔ جب اس نے قرآن کے اسٹڈی کی، قرآن میں غور و فکر کیا، قرآن میں کا ادھین کیا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی بیوی کے سامنے اسلام پیش کیا، اس کی وائف نے بھی اسلام ایکسپٹ کر لیا۔ اس نے اپنی بیٹی کے سامنے اسلام کو رکھا، اس کی بیٹی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آج ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کا نام اسلام الحق ہے اور ان کی بیوی کا نام خدیجہ اور ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ ان سے انٹرویو لیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ اسلام لانے کے بعد تم اپنے آپ کو کیسا پرتیت کر رہے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو۔ ان کا انٹرویو انڈیا ٹوڈے میں نکلا، ان کا انٹرویو راشٹریہ سہارا میں نکلا، ان کا انٹرویو ٹیلی ویژن کے اسٹار نیوز چینل پر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام سویکار کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ اگر مجھے ساری دنیا کا دھن، ساری دنیا کی دولت دے دی جاتی تو میں اتنا سکھی نہ ہوتا جتنا اسلام لانے کے بعد میں اپنے آپ کو سکھی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ان کا پہلا جواب تھا۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اسلام لانے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ اس نے کہا کہ بھارت میں کون مجبور کر سکتا ہے مجھے؟ یہ سوتنترتا ہے، یہاں آزادی ہے، یہاں کون مجبور کر سکتا ہے مجھے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو مسلمان آتے تھے ان کے پاس تو خود اتنی کم تعلیم ہوتی تھی کہ وہ خود اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے تھے، مجھے میرے سامنے اسلام کیا پیش کرتے؟ میں خود انگلش میں قرآن کی اسٹڈی کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور میں اپنی مرضی سے اسلام لایا۔ سنو، میرے اوپر کسی مسلمان نے خنجر نہیں رکھا، بندوق نہیں رکھی، پستول نہیں رکھی، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، آپ کا اللہ کی لائف، آپ کی حیات، آپ کی زندگی کو میں نے اپنے سامنے رکھا۔ لوگوں نے جو محمد رسول اللہ کے بارے میں بتایا، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بالکل الگ پایا، اور میں نے یہ احساس کیا کہ اگر محمد کی جیونی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اگر کوئی اپنی زندگی میں نبھا لے تو کبھی بھی وہ رسوا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیے، یہ انٹرویو میں ان کی جواب ہیں ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کے۔ اب تو قانون بنوانے والے ہیں بیچارے کہ کوئی دھرم بھی نہیں بدل سکتا۔ عیسائیوں پر ظلم، مسلمانوں پر ظلم، اور یہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے نا، یہ کچھ ہم لوگوں کی وجہ سے، خود آپس میں اپنی لڑائی۔ اے تو کون؟ حنفی، بھک نہیں کروں گا تجھے اپنی لڑکی۔ تو کون؟ بریلوی، اچھا قبروں پہ جاتا ہے تو؟ تیرے یہاں کا تو میں پانی نہیں پیوں گا۔ حنفی، بریلوی، شافعی، شیعہ، سنی، آپس کا جھگڑا۔
یہ مسلمان بیچارہ دیکھ ہی نہیں رہا، بجرنگ دل، شیو سینا، بھاجپا، وشو ہندو پریشد، یہ سب ایک ہو گئے ہیں، اور ان میں تو اتنا اختلاف ہے کہ کوئی گنیش کا پجاری ہے تو کوئی شنکر کا، کوئی کسی کا تو کوئی کسی کا، ان کے تو خدا بھی بدلے ہوئے ہیں، تب ان کا یہ حال ہے ایکتا کا۔ اور مسلمانوں کو دیکھو، ان کا تو خدا بھی ایک، ان کا قرآن بھی ایک، ان کا قبلہ بھی ایک، ان کا نبی بھی ایک، اس کے باوجود ان کے فرقے 72 کی باتیں دیکھو، مل کر بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اپنے آپسی جھگڑے ہم اسٹیجوں پہ نہ لائیں، آپسی جھگڑے غیر مسلموں کے سامنے نہ لائیں، یہ ہمارے گھر کی لڑائی ہے، ہم اپنے یہاں بیٹھ کے نبھائیں گے، سلجھیں گے۔ اس وقت ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اٹھاؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع العاقلۃ الی قصتھا، وہ لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے کہ لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا اس وقت تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ صحابہ نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یومئذ بل انتم کثیر، یومئذ اس دن تم تعداد میں بہت ہوگے، بلکہ تم تعداد میں بہت ہوگے۔ آج عیسائیوں کے بعد ورلڈ میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، ورلڈ میں عیسائیوں کے بعد دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، لیکن جتنا ذلیل، جتنا رسوا، جتنا بے بس بے کس مجبور مسلمان ہے ورلڈ کا، کائنات کی کسی بھی دور میں اتنا بے بس اور اتنا مجبور مسلمان کو نہیں دیکھا گیا تھا جتنا آج ہے، جتنا آج کے اس دور میں جہاں دیکھو میرے بھائیو، آج آتنکواد کی لڑائی چھڑ دی فلسطین کے اندر، تو آج مسلمانوں کے اوپر ظلم، عراق میں دیکھو تو آج امریکہ اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار۔ اور لوگوں، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ غصاء کا غصاء السیل، جیسے سمندر میں تنکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، خس و خاشاک، گھاس پھوس تنکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور سمندر کی لہر و موج جو آتی ہے وہ اس تنکے کو بہا لے جاتی ہے، ایسے ہی ساری قومیں تمہیں بہا لے جائیں گی، جہاں چاہیں گی وہاں تم سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرائیں گی۔ آج امریکہ عرب ملکوں کو بھی جس طرح چاہتا ہے نچاتا ہے، عرب ممالک کو بھی جس طرح چاہ رہا ڈانس کرا رہا ہے، آج جس ملک سے جو چاہتا ہے کروا لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حالت ایسی اس لیے ہوگی کہ اللہ رب العالمین کافروں کے دل سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا۔ 100 سال پرانے بوڑھے لوگ بتاتے ہیں کہ جب غیر مسلموں کی باراتیں گزرا کرتی تھیں اور مسلمانوں کا محلہ آیا کرتا تھا، مسلمانوں کے محلے میں آنے سے پہلے غیر مسلم کہا کرتے تھے او لوگوں یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، شانتی پریہ لوگ ہیں، یہاں بینڈ باجے کو بند کر دو، یہاں سے شانتی کے ساتھ نکل جاؤ، ان لوگوں کو ہم چھیڑنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ شانتی کے ساتھ نکل جاتے تھے۔ آج یہ حالت ہے کہ آج محلہ تو محلہ، ہماری مسجد سامنے پڑتی ہے، مسجد میں نماز ہوتی ہے اور بینڈ باجوں سے بجتی ہوئی عبارات نکل جاتی ہے، ہماری نماز کی اقامت تکبیر بھی ہو چکی ہوتی ہے اور نماز کھڑی بھی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن نہ نماز کا خیال نہ جماعت کا خیال، ہماری مسجدوں کے پاس سے بینڈ و باجے بجتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب مسلمانوں نے طوائفوں کے پائلوں کی چھنکاروں سے محبت کرنا شروع کر دیا، گھروں میں ٹیلی ویژنوں سے محبت کرنا شروع کر دیا، ان میں آنے والے بے حیا بے شرم پروگراموں سے محبت کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے کافروں کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ بھی نکال دیا۔ فرمایا کہ اللہ کافروں کے دل سے محبت، رعب و دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے اندر خوف بزدلی پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بزدلی کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہیں زیادہ ہوگی،
موت سے ڈر تمہیں ہوگا، موت آئے گی، بھاگو گے موت کو دیکھ کر، دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی جہاد کی طرف اشارہ ہے کہ کراہیت الموت، موت کو ناپسند کرو گے، موت کو دیکھ کر بھاگو گے، جبکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، فرمان ہے کہ اے لوگو، اگر کوئی تمہارے گھر پہ حملہ کرے تو اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے تم لڑو، جو گھر کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو مال بچانے کی حفاظت میں مارا جائے، مال کی حفاظت میں مارا جائے، مال بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے، اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ یہ نہیں کہا کہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ میرے بھائیوں، اسلام کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ اسلام کیا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یوگیو جیت ستتماتمانم رہسی استھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ۔ یوگی کہا گیا ہے، اصل میں یوگ کے معنی ہوتے ہیں ایکسرسائز کرنا۔ ہائے ارجن، ایشور کی جب پوجا کرو تو اس طرح کرو کہ وہ ایکسرسائز ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ایکسرسائز۔ اب ذرا بتانا، ہمارے ہندو بھائی جب مندروں میں جاتے ہیں اوم نمہ شیوائے، تو یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ پٹ لیٹ جاتے ہیں، یہ بھی ایکسرسائز نہیں۔ ایکسرسائز کہتے ہیں کہ پورے جسم کے اوپر بوجھ پڑ جائے تاکہ اس سے جسم کے ہر حصے کو شکتی ملے۔ محمد رسول اللہ یوگ کر کے بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ادھر باندھنے والے بھی ہیں، سے شکایت نہیں کروں گا۔ یہاں ہندو بھائیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، مسلمان اللہ کے نبی سینے پر، بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے نہیں ادھر بھی باندھتے تھے۔ ایک سے میں نے کہا کہ یار تم ناف کے نیچے مت باندھا کرو۔ بولا کیوں؟ ہم نے کہا یار اچھا نہیں لگتا ہے، ناپاک جگہ ہے یار۔ ہم نے کہا تمہارے امام کے نزدیک بھی آیا تو تحت سرہ آیا ہے، ناف کے نیچے، تو بیچارہ ناف کے نیچے سے ہٹ کر یہاں باندھنے لگا پیٹ پہ۔ ہم نے کہا یار اوپر کیوں باندھ رہے ہو؟ بولا یار اچھا نہیں لگتا، آپ کہہ رہے تھے نا، اس لیے ہر صحیح بات ہے، ناف کے نیچے نہیں باندھنا چاہیے، اوپر باندھنا۔ ہم نے کہا بے فوق سرہ تو تیرے امام نے بھی نہیں کہا ہے، کہا بھی ہے تو تحت سرہ کہا، نیچے، ناف کے نیچے۔ بولا وقت نہیں باندھوں گا یار۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولا یہ صحیح ہے۔ ہم نے کہا تو یہ تو تیرے امام نے بھی نہیں کہا۔ بولا تو کیا ہوا؟ نہیں کہا ہم یہیں باندھیں گے۔ ہم نے کہا اگر یہاں سے اٹھ کر یہاں آ سکتا ہے تو تھوڑا اور اوپر اٹھ کر یہاں جاتا کہ میرا بھائی بن جائے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ کہنے لگا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ غور کرنے والی بات ہے، بیچارہ اوپر نیچے سے یہاں آ سکتا ہے پیٹ پر، لیکن پیٹ سے اوپر تک نہیں آئے گا۔ کیوں؟ شاید ڈر ہے کہ نماز نہ خراب ہو جائے۔ ایک جگہ میں کہہ رہا تھا کہ سری کرشن اوپر نیت باندھتے تھے، تو کہنے لگا کیا تم کرشن جی کے مقلد ہو؟ اس کو یہی نہیں معلوم کہ ہم کس کے مقلد ہیں۔ کرشن جی کے نہیں، ہم تو شیطان کے بھی مقلد ہیں۔ اگر صحیح بات مل جائے قرآن و حدیث سے تو تقلید کا معنی سمجھنے کی کوشش کرو۔ تقلید کہتے ہیں اس کو کہ آنکھ بند کیے ہوئے اس کی ہر اچھی بری بات مان لینا۔ ہم کو میری ماں نے کہا، آج ہمارے بہت سے بھائی یہ پیش کرتے ہیں، تمہاری ماں کہتی ہے تمہارے باپ ہیں، تم مانتے ہو کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہاں مانتے ہیں۔ کہا تو اپنی ماں کے مقلد ہوئے کہ نہیں؟ ہاں میں مانتا ہوں اپنی ماں کی بات، لیکن ماں اگر یہ کہے تمہارے 4 باپ ہیں تو نہیں مانوں گا، غلط بات ہے نہیں مانوں گا۔ ماں کی صحیح بات مانوں گا، ماں کی غلط بات نہیں مانوں گا۔
باپ کہے کہ یہ ایسا ہے، صحیح ہوگا مانیں گے، بات کہتے جاؤ مندر میں جا کے پوجا کرو، نہیں مانیں گے۔ صحیح بات ہوگی مانیں گے، غلط ہوگی نہیں مانیں گے، بس یہی طریقہ ہے۔ چاروں امام صحیح تھے، اللہ کی قسم، میں کسی کو گالی نہیں دیتا ہوں، لیکن چاروں اماموں کی باتیں محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کے جائیں گے۔ محمد رسول اللہ سے جس کی بات ملے گی مانیں گے، نہیں ملے گی سلام کہہ دیں گے۔ بڑا ڈینجر مولوی ہے۔ ارے میں یہ کہاں کہہ رہا ہوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں اماموں کی عزت کرو، بعد نبی کی مانو۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ابو جہل کی مانو، ابو لہب کی مانو۔ کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ بات تو صحیح کہتے ہو مولانا، لیکن کیا اماموں نے بھی تو وہی بات بتائی ہے جو نبی نے بتائی؟ ارے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اماموں نے وہ بات بتائی جو شیطانوں نے بتائی؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اماموں نے وہی بات بتائی ہے جو نبی نے بتائی ہے، لیکن ہاں اماموں کی باتوں کو رسول کی عدالت میں لے جانے سے تمہیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ امام کی بات عدالت نبی میں جائے گی، لیکن نبی کی بات اماموں کی عدالت میں نہیں آئے گی۔ اب کوئی آدمی طلاق دے دیتا اپنی بیوی کو، طلاق طلاق طلاق، 3 طلاقیں پڑ گئی بیچاری پہ، بعد میں پتا چلا کہ غلطی تھی آدمی کی، مولوی نے فتویٰ دے دیا او بیوی حلال نہیں، کیا ہوا؟ یا حلالہ کراؤ۔ کہا حلالہ کیسے؟ کہا ایک رات کے لیے اس کا نکاح دوسرے کے ساتھ کر دو۔ ہم سے کسی نے پوچھا، ہم نے کہا کرائے کا ساڑھ تیار کروں۔ تو وہ جل کے کیا کہتا ہے؟ کرائے کا ساڑھ نہیں، کرائے کا گھوڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہمارے یہاں کی ایک عورت تو کہہ دی تھی، اے چل تیری غلطی، تو نے طلاق دی، میں کیوں حلالہ کراؤں، تو جا حلالہ کرانے۔ غلطی آدمی کرے، حلالہ عورت کرائے، عجیب دستور ہے ہمارے مفتیوں کا، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ سمجھ میں نہیں آتا بیچارہ، اگر غلطی آدمی کی ہے طلاق دے دیا تو حلالہ بیچاری عورت کیوں کرائے؟ اب کیا ہوگا؟ اچھا حلالے سے بچنا ہے تو کیا کروں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں ہمارے نزدیک ہو گئی، تو کہا پھر کروں کیا؟ حلالہ نہیں کرانا ہے اپنی بیوی کا؟ ہٹ، شرم والا آدمی ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، ایک رات کے لیے دوسرے کے یہاں بھیجوں؟ تو کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ارے ان کے پاس چلے جاؤ، اہل حدیث لوگ ہیں نا۔ کہا کیا ہوا؟ ارے وہ 3 طلاق ایک مانتے ہیں۔ تو کہا پھر ان کی بات مان لو گے؟ ہاں ہاں وہ بھی تو قرآن و حدیث سے بولتے ہیں، طلاق کے مسئلے حل کرانے کے لیے ہم صرف قرآن و حدیث سے بولتے ہیں، بقیہ ہماری باتیں سب شیطانی باتیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غور کرو میرے بھائیو، جب حلالے کی نوبت آ جاتی ہے تب آتے ہو، جبکہ ہمارا یہاں کا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے ہی نہیں۔ ہم نے صرف اتنا کہا۔ ایک صاحب تو بیچارے یہاں تک کہنے لگے مولوی صاحب کتنے اماموں کو مانتے ہو؟ میں نے کہا جتنوں کو تم مانتے ہو اس سے 10 گنا زیادہ میں مانتا ہوں۔ بولا ہم 4 کو مانتے ہیں، ہم نے کہا ہم 40 کو مانتے ہیں۔ بولا 40 امام ہی نہیں پیدا ہوئے۔ ہم نے کہا تو کتنے ہوئے؟ بولا 4۔ ہم نے کہا کون کون؟ بولا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل۔ ہم نے کہا امام بخاری کہاں چلے جائیں گے، امام مسلم کہاں چلے جائیں گے، امام ترمذی کہاں چلے جائیں گے، امام نسائی کہاں چلے جائیں گے؟ بولے یہ امام نہیں تھے۔ کہنے لگا یہ امام نہیں تھے۔ ہم نے کہا چل جتنے تو مانتا اتنے ہم بھی مان لیتے ہیں۔ کہتا ہے مولانا 40 سے 4 آ گئے، ابھی اور آؤ گے۔